السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کیا گیا کہ اگر عوام الناس چاروں مسالک میں سے اپنی مرضی کے کسی بھی مسلک پر عمل کر لے تو کیا یہ ان کے لیے درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے بہت ہی آسان اور زبردست طریقے میں جواب دیا ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عوام جو ہے نا، عوام ایک عامی آدمی جو ان مجتہدین کے مقام کو نہیں پہنچا، اس عامی آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے اس میں ان کی دلیل صحیح لگ رہی ہے، یہ کہنا ہی کل عدم ہے۔ یعنی ایک ایسا ہے جیسے ایک پلمبر یا ایک میکینک جو ہے وہ ایک ڈاکٹروں میں سے دو ڈاکٹروں کی رائے میں فیصلہ کر رہا ہو جو بڑے محقق ہیں، جس مسئلے میں وہ دو ڈاکٹر متفق نہ ہو سکیں، اور وہ امپائر بن کے کہہ رہا ہو کہ ایکچولی یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ زیادہ صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ اپنی اوقات سے بہت بڑی بھی بات ہوگی۔ یہ جو چاروں اماموں ہیں یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کے پاس احادیث بھی تھیں، اور ان کے پاس حدیثیں ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس کہ لمبی لمبی سندیں، کسی کے پاس 2-3 سندوں کے ساتھ نبی تک حدیث پہنچتی تھی، کسی کے پاس 2 سندوں کے ساتھ، اور یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جتنے بھی چاروں یہ جو ائمہ ہے نا، امام حنیفہ کوفہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مرکز، اور عبداللہ بن مسعود کا قرآن کا علم، حدیث کا علم کوفہ میں بہت زیادہ تھا۔ آپ جتنے محدثین دیکھیں گے جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو زیادہ تر اس میں راوی کوفہ کے ہوتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، فلاں جگہ اتنی دفعہ، کوفہ اتنی دفعہ گیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو علم کا مرکز ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان ائمہ نے، ان کا علم جو ہے مشاہدے پر مبنی ہے، ان کے لیے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کرنا بہت آسان تھا۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، وہ امام حنیفہ کے شاگرد، امام محمد کے شاگرد ہیں، تو ان کا بھی 2-3 سلسلوں کے بعد جا کے سلسلہ مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور قریشی ہاشمی بھی ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام مالک ان تینوں کے استاذ ہیں، اور تابعین کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے امام مالک۔ تو یہ اتنا مضبوط ان لوگوں کے پاس علم تھا، اور ان کے پاس احادیث تھیں، ایک 2 سندوں کے ساتھ ان کے پاس حدیث پہنچ رہی تھیں۔ انہوں نے بحث مباحثہ کر کے جن مسائل پر اتفاق ہونا تو ان پر اتفاق ہو گیا۔ اب جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے نا، تو ایک عقل کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ائمہ جن مسائل میں اتفاق نہ کر سکے تو اس کو اختلافی ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں یہ کہنا کہ ایک عامی آدمی 15ویں صدی کا بندہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ اس میں فلاں کی رائے صحیح ہے، فلاں کی رائے صحیح نہیں ہے، یہ کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک عام شخص جب اٹھے گا نا، تو میں جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا، بعض مسائل ایسے ہیں جو واقعات سنانے سے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، لاہور سے فون آیا۔ مجھے لگا کہ یار یہ اہل حدیث ہے۔ میں نے کہا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں اہل حدیث ہوں۔ تو میں نے کہا اہل حدیث کیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ وہ کہتے ہیں بھائی نکاح باطل ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے ہیں اہل حدیث میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں۔ یہ ہوگا فیوچر میں، ہر آدمی اپنی خواہشات کی خاطر کبھی ابو حنیفہ کے قول کو لے رہا ہوگا، کبھی شافعی کے قول کو لے رہا ہوگا۔ یعنی اس کی ایک ایسی مثال ہے، امام ابن تیمیہ نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے کہ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر گواہ نکاح میں عادل نہیں ہے، یعنی پرہیزگار گواہ نہیں ہے، تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا۔ وہ 2 گواہ جو نکاح میں ہونے چاہیے نیک پرہیزگار ہونے چاہیے۔ تو ایک آدمی نے شادی کی اور اس نے کہا چونکہ امام حنیفہ کے نزدیک عادل ہونا شرط نہیں ہے، چرسی ہیروئنچی بھی چلتے ہیں گواہ میں، مسلمان ہونا بس ضروری ہے، چرسی ہیروئنچی گواہ لاگے بٹھا دیے اور نکاح ہو گیا۔ اب کل کیا ہوتا ہے، وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، نہ امام شافعی کے نزدیک کر سکتا ہے، نہ ابو حنیفہ کے نزدیک۔ تو کہتا ہے یار چونکہ امام شافعی کی رائے میں تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، گواہ عادل تھے ہی نہیں، تو جب نکاح ہی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو 3 طلاقیں بھی نہیں ہے، تو میں امام شافعی کی رائے نا مجھے قرآن حدیث سے بہت زبردست دوبارہ سے لگ رہی ہے، میں دوبارہ نکاح کروں گا۔ تو علماء نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ چیز دیکھی ہے ہوتے ہوئے، ایک پریکٹیکلی ایک چیز نظر آئی ہے، اس لیے صدیوں سے علماء اس پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں بھائی یہ چاروں مسلک ٹھیک ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور ان بڑے بڑے ائمہ نے پورا زور لگایا قرآن و سنت کی ریسرچ پہ، زور لگانے کے بعد انہوں نے ایک فقہ کو مرتب کیا اور پوری امت اس پہ جمع ہو گئی ہے۔
ایسے شاندار طریقے سے جمع ہوئی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے آپ اگر آپ جائیں گے نا علماء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی بھی عالم کی آپ کو اگر سیرت پڑھنی ہوگی تو یا تو طبقات حنفیہ میں یا طبقات مالکیہ میں یا طبقات شافعیہ میں یا طبقات حنابلہ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حنبلی تھے، شافعی تھے، جتنے بھی ہیں، علامہ نووی، ابن حجر، اسماء الرجال کے جو بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. آج ہمارے جتنے بھی لوگ حدیث کی جب تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے تو ابن حجر کی بات کو لیتے ہیں، وہ پکے شافعی تھے. صحیح مسلم کی شرح جب بھی پڑھی جائے گی علامہ نووی کو پڑھا جائے گا، وہ پکے شافعی تھے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو یہ حنفی شافعی سارے غلط تھے تو یار آپ تو 99% امت تو یتیم ہو جائے گی پھر، صحیح ہے نا. تو اتنی بڑی امت ایک چیز پہ جمع ہوئی ہے کہ بھائی جب یہ فقہ قرآن و حدیث کی تحقیق سے مرتب ہو چکا ہے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور دوسرے کو ٹھیک سمجھیں. تو صدیوں سے اسلامی حکومتیں اسی پہ چلی آ رہی ہیں. ترکوں کی جو خلافت عثمانیہ تھی جنہوں نے اتنی بڑے خطے پر حکومت کی وہ حنفی تھے سارے. منگول جب مسلمان ہوئے ہیں نا تو سارے حنفی تھے وہ. اور ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ اہل حدیث آپ کو ملیں گے 2-3 باپ دادا سے اوپر جا کے وہ بھی سارے حنفی تھے. یعنی 2-3 پشتوں کے پیچھے آپ جائیں گے نا تو وہ سارے حنفی. اگر ملیشیا میں جائیں گے تو پیچھے سارے شافعی ملیں گے آپ کو. تو جب امت ایک اتنے بڑے پیمانے پر ایک فقہ پہ جمع ہو گئی ہے، اب عوام کو اگر چھوڑ دیا جائے نا آزاد تو وہ نتیجہ نکلے گا جو اب سامنے آ رہا ہے. تو وہ اہل حدیث کا میں واقعہ مکمل کروں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں تو ان کی تحقیق یہی ہے کہ نہیں ہوتا نکاح تو آپ نہ کریں. کہتے ہیں میں اہل حدیث کو نہیں مانتا، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو اس سے پہلے مجھ سے کبھی کوئی مسئلہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں مجھ سے رابطہ کیا. آج ہی آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے کہ جی مفتی طارق مسعود تو قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دے گا اور وہ جو فلانے اہل حدیث عالم ہیں جن کو آپ آج تک فالو کرتے رہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کا مقصد قرآن و سنت نہیں ہے، آپ کو ایک لڑکی چاہیے، ایک یعنی یوں سادہ لفظوں میں ایک ٹھڑک پوری کرنی ہے، اس پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کا. تو میں نے کہا میں آپ کے لیے اس عمل کو ٹھیک قرار نہیں دیتا. تو میں تو اہل حدیثوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ اگر اہل نہیں بنتے حنفی، فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، شافعی کو فالو نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ ایک 5واں فقہ نکال لو. آپ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے نا، جیسے فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کتاب الطہارہ، کتاب الوضو سے لے کر سارے حکام کتاب الحدود تک، تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھو. ہم جہاں 4 کو برحق سمجھتے ہیں ہم 5ویں کے بھی صحیح ہونے کا ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ. لیکن آپ کا کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی آپ کریں فالو لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا. کوئی لا دنیا میں ریٹن فارم کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیسے چلتے تھے. بھائی صحابہ کے دور میں تو حدیث بھی مرتب نہیں تھی، حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی، وہ تو حدثنی فلان سے چلتے تھے. بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ. تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئے نا. لیکن اب نہیں ہو سکتا ایسے، کیونکہ اہل حدیثوں میں بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے. جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں. لہذا یہ ان کے مدارس میں بھی ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا تو فقہ حنبلی پڑھا رہے ہوں گے یا فقہ حنفی پڑھا رے ہوں گے. ایک اہل حدیث عالم ہے میرے دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ کی کتاب یا قرآن و سنت سے جو مسائل ہیں وہ تو فقہ میں ہی مرتب ہو کے لکھے ہیں نا. تو نے کہا ہم قدوری پڑھاتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے ہدایہ پڑھاتے ہیں تنقیدی. میں نے کہا دیکھیں جس نصاب کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہے نا اس سے تو پھر تنقیدی لوگ پیدا ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم مدارس میں شیعوں کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں اور تنقیدی نظر سے تو شیعہ کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ، درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ اپنا سلیبس بنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے بھئی یہ اہل حدیث کا متن ہے، ان کے قانون جو قرآن و سنت سے اخذ کیا یہ ان کا لا ہے، متن ہے یہ. پھر اس میں بیچ میں آپ کو لگے کہ حناف کیا یہاں قول ضعیف ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کرتے رہیں. لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں. تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے، اس کا پابند بنایا جائے ان کو. ادروائز یہ قرآن و سنت کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا، کیونکہ ایسی اکائیاں وجود میں آئیں گی. اب دیکھیں سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی تھا صحیح چل رہا تھا. اب جب فقہ حنبلی وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی لبرل قسم کے مفتی آ رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ، اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، جائز ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پابند بنایا جائے. لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا کہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عثمان نے جب مصحف عثمانی مرتب کیا نا پوری امت جمع ہو گئی، تو اب کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا مصحف عثمانی کو ماننا ہے، تو یہ ایک فضول قسم کا سوال ہوگا. بھائی جب پوری امت مصحف عثمانی حضرت عثمان کے جمع کردہ قرآن پہ جمع ہو گئی اور اس میں اتحاد ہے، تو اسی طرح جب پوری امت ان چاروں فقہ پہ جمع ہو گئی ہے تو اب لوگوں کو اس سے ہٹایا نہ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا فلاں قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم قرآن و سنت کے خلاف میں ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لیں؟
یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کا جواب سنیے گا. واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے, امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے, لیکن ایسا بہت کم ہے. اور جہاں ایسا ہوا ہے تو فقہ حنفی آج نہیں وجود میں آیا, 1300 سال پہلے مرتب ہوا ہے, تو اسی وقت کے مشائخ نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے اور صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہے, لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی, تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے, حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے. امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقاء ہے یہ سنت نہیں ہے, لیکن اس پر چونکہ صحیح حدیث ہے, ہم نے کہا یار امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی, تو ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے. تبھی آپ دیکھیں احناف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز استسقاء سنت عمل ہے, حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں کافر سے سودی لین دین کر سکتے ہیں, لیکن سود سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں, ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتویٰ یہ دیا, ہمارے جتنے مشائخ ہیں, کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ, صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا. ایسے اور بھی بہت سارے. امام حنیفہ کے نزدیک ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے, اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے مشائخ نے, ہم نے نہیں, آج سے بہت صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال, تو فتویٰ ظاہر پہ ہی دیا ہے کہ 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا احناف پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں, یہ کم علمی کی وجہ سے پروپیگنڈا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. جو قول قرآن و سنت میں اب امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف تھا, اس کو لگا ان کو ظاہر میں, تو وہ قول پہلے ہی ترک کر دیا گیا ہے. تو اور یہ چاروں فقہ میں ایسا ہوا ہے. مالکی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے نہیں لیے, شافعی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے چھوڑے گئے ہیں. تو بڑی ایک مرتب ہو کے ایک چیز وجود میں آئی ہے. اب نئے اسکالر پیدا ہوں اور کہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور یہ ویسی, اور یہاں سے نکلو اور مذاہب کی فقہ کی اتباع مت کرو, تو آج جب بھائی اتباع کر کے ہم ان کو آپ کے پیچھے چلا دیں کیا؟ آپ مر گئے تو پیچھے آپ نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے. 20 مسائل ہیں, وراثت کے, طلاق کے, نماز کے, سجدہ سہو کے, تو آپ کے پاس تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 چیزیں ہیں بس آپ کے پاس, اور وہ بھی جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو دوسرا آئے گا وہ ان کو بھی چینج کر دے گا, تیسرا آئے گا تو وہ اس سے بھی اختلاف کر دے گا, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا امت کا. یہ غیر مسلم کیا کرے گا وہ؟ اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے یورپ میں, غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ والا غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, فلانا صحیح کہہ رہا ہے, ڈمکانا صحیح کہہ رہا ہے. ان کو کہا جائے بھائی جو صدیوں پہلے مجتہدین گزر چکے ہیں نا, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. ادروائز آپ آج کے لوگوں کو فالو کریں گے تو بکھرتے چلے جائیں گے. یہاں ایک اور اشکال کا میں جواب دوں. لوگ کہتے ہیں پھر ابو حنیفہ سے پہلے کے صحابیوں کو کیوں نہیں فالو کر لیتے آپ؟ یہ بھی ایک بڑا اشکال کیا جاتا ہے. پھر ہم نے جب فالو کرنا ہی ہے تو صحابہ کو کیوں فالو نہ کریں؟ یہ ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہ ہم مصحف عثمانی کو کیوں فالو کریں, مصحف صدیق کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی مصحف مرتب ہی نہیں کیا, تو فالو کیسے کریں گے؟ یہ کام کیا حضرت عثمان نے, تو صحابہ تابعین نے فقہ کو مرتب کیا ہی نہیں ہے. یہ کام چاروں ائمہ نے کیا ہے. جیسے امام بخاری نے حدیث کو مرتب کیا, امام ترمذی نے کیا, تو حدیث میں امام بخاری کو فالو کرتے ہیں نا ہم. تو یہ کام مرتب جو ہوا ہے نا چاروں فقہ, یہ ان چاروں کے دور میں مرتب ہوئے ہیں, تو لہذا اس کے علاوہ ہمارے لیے کسی کو فالو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. ہر مسئلے میں ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی تھوڑی ملے گی, ان کے اقوال نہیں ہے. تو ان چاروں اماموں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن, حدیث اور صحابہ کے اقوال, تو اس میں ان کو فالو کیا. اور ایک آخری بات میں یہ اہم بتا دوں, تقلید جو ہوتی ہے نا ان چاروں مذاہب میں سے کسی بھی ایک مسلک کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں, تقلید کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتی. یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف کسی امام کو فالو کرتے ہیں, اس کو درست سمجھتے ہیں, آپ اسلام سے خارج ہیں. تقلید ہوتی ہے اختلافی مسائل میں. کچھ مسائل قرآن و سنت نے بیان کر دیے بہت وضاحت کے ساتھ, ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, رمضان کے روزے ہیں, روزوں کے اوقات ہیں, اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. تقلید ہوتی ہے ان مسائل میں جہاں حدیثیں دونوں طرف ہیں, یا ایک طرف قرآن ہوگا ایک طرف حدیث ہوگی. تو مجتہدین کا اختلاف بھی انہی مسائل میں ہوا ہے. اب چونکہ دونوں طرف حدیثیں ہیں, دونوں طرف دلائل ہیں, تو اس میں اب ایک رائے ہو نہیں سکتی. جیسے بنو قریظہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ بھئی تم جاؤ اور جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. صحابہ بنو قریظہ جانے لگے, راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے نماز نہیں پڑھنی, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
عصر کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب دلائل میں تعارض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بعض صحابہ نے کہا بھائی ہم نے تو نبی کی حدیث کو دیکھنا ہے کہ نبی نے تو ہمیں کہا ہے کہ نہیں پڑھنی. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے, نبی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ ان کو پتا ہو کہ آپ نماز قضا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مقام پہ پہنچ کے, تو ان کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے, قرآن کی آیت کی وجہ سے ہی حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. تو جن کا خیال یہ تھا کہ پڑھنی ہے انہوں نے پڑھ لی, جن کا خیال یہ تھا نہیں پڑھنی انہوں نے نہیں پڑھی. دونوں حدیث کو فالو کر رہے ہیں, لیکن حدیثوں کی تشریح دونوں کی نظر میں الگ الگ ہے. تو نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی. تو چاروں اماموں میں جو اختلاف ہوا ہے نا, ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے جہاں دلائل دونوں طرف تھے. تو ایک نے ایک حدیث کو لیا دوسرے میں تعویل کی, دوسرے نے دوسری کو لیا پہلی میں تعویل کی. تو ان چاروں اماموں کا کوئی بھی ایسا قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, فتویٰ ان مذاہب میں, ان مسلکوں میں, ان میں کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس قول پر کسی کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہو ہی نہیں. یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ غلط بولتا ہے, وہ کم علمی کی بیس پہ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان مسائل میں کی جاتی ہے جو اختلافی ہیں. مسقط میرا بہت آنا جانا ہوتا ہے, وہاں میں دیکھ رہا ہوں کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی زور سے آمین, کوئی آہستہ آمین. مجال ہے کوئی کسی کو چھیڑے. بھائی یہ کون ہے؟ بھائی یہ شافعی ہیں, امام شافعی کے فالوورز ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے یار, یہ بھی میں تو شوافے میں رہا ہوں 20-25 سال. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی شافعی کو کہا ہو کہ تم نے زور سے آمین کیوں کہی اور تم نے رفع الیدین کیوں کیا, اور کبھی انہوں نے ہم پہ طنز کیا ہو کہ تم نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا اور آہستہ آمین کیوں کہا. یہ صدیوں سے امت اسی طرح چلی آ رہی ہے. اب جا کے یہ مسئلے بعض اسکالرز نے کھڑے کیے ہیں, ان فروعی اختلافی مسائل میں بہت شدت اختیار کی ہے, کیونکہ دوسرے کی دلیل کا علم نہیں تھا, اور اٹھا کے نا وہ چیلنج بازیاں اور یہ ایسے اور یہ اندھے مقلد. تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں امت کی خیر خواہی کا کام نہیں ہے. امت کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ جو فقہ صدیوں سے مرتب ہو کے چلا آ رہا ہے, اسلامی عدالتیں اس پہ چلی ہیں. ترکوں کی خلافت چلی, بنو عباس کی خلافت چلی, بنو امیہ میں زیادہ تر حنفی علماء تھے اور بہت سے شوافے بھی تھے. تو جب سے یہ فقہ مرتب ہوا ہے نا, اس کے بعد سے پھر انہی فقہ ہی پر حکومتیں چلی ہیں, تاکہ عوام ایک قانون کی اور ضابطے کی پابند رہے, اور اسلامی عدالتوں کے ججز بھی اس کے پابند رہیں. ورنہ جج کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس جج کا قرآن حدیث الگ ہوگا, اس کا الگ ہوگا, اس کا الگ ہوگا, اس کا الگ ہوگا. وہ 3 طلاق کو 1 کہہ رہا ہوگا, وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا, وہ تو یہ میرے بھائی ایک ارتداد پھیلے گا, اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.